باوجود اس کے کہ انہوں نے صرف ایک رسول کو جھٹلایا تھا۔ شعیب علیہ السلام نے قوم کو دعوت دینی شروع کی۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف آیت 85 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے۔ سب کے سب انبیاء کرام معجزات کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ اگر معجزات نہ ہوتے تو لوگوں کو کیسے پہچان ہوتی کہ وہ حق پر ہیں؟ معجزات نہ ہوتے تو ہم ایک سچے نبی اور نبوت کے جھوٹے مدعی کے درمیان فرق کیسے کر سکتے تھے؟ نبی برحق تو معجزات لے کر آتا ہے۔ دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا جو معجزات لے کر نہ آیا ہو۔ معجزے کی تعریف میں علماء لکھتے ہیں، معجزہ اس خلاف عادت امر کو کہتے ہیں جو انسانوں کی طاقت سے بالا ہو اور اس میں کسی آدمی کا عمل دخل نہ ہو، یعنی جس کو پیش کرنے سے انسان عاجز ہو۔ عاجز کرنے والی وہی چیز ہوتی ہے جو زمینی قوانین اور ضوابط کے خلاف ہو، مثلا مردوں کا زندہ کرنا، پہاڑوں کو چیر کر اونٹنی کا نکل آنا، لاٹھی کا سانپ بن جانا، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا اور دیگر معجزات۔ مختصر یہ کہ جو نبی دنیا میں تشریف لائے کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور ساتھ لائے تاکہ لوگ ان کی سچائی پر ایمان لے آئیں۔ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور ہاتھ کی صفائی سے کوئی شعبدہ دکھائے تو وہ معجزہ نہیں ہے۔ معجزہ ہونے کے لیے چند شرائط ہیں۔ نمبر 1، وہ کام خلاف عادت ہو، قوانین فطرت کو توڑنے والا ہو۔ نمبر 2، اس کام کو اللہ کسی نبی یا رسول کے ہاتھوں پر ظاہر کرے۔ نمبر 3، عورتوں سے ظاہر نہ ہو، اس لیے کہ انبیاء سب کے سب مرد تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف آیت 109 میں فرماتے ہیں، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے سب مرد ہی تھے۔ نمبر 4، اس معجزے سے وہ دوسروں کو چیلنج بھی کرے کہ مخالفین میں سے کوئی ایسا کر کے دکھائے، چاہے سب مل کر دکھائیں، مطلب یہ کہ وہ معجزہ سب کے لیے چیلنج ہو۔ شعیب علیہ السلام نے بھی اپنے معجزے کے ذریعے اپنی قوم کو چیلنج کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے سورہ اعراف آیت 85 میں فرماتے ہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے۔ شعیب علیہ السلام ایسے واضح اور روشن امور ان کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جن پر عمل پیرا ہو کر وہ دنیا و آخرت میں فلاح پا سکتے تھے۔ سورۃ الاعراف آیت 85 میں ہے، بس تم ناپ تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، اور روئے زمین میں اس کے بعد کہ اس کی درستی کر دی گئی فساد مت پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے اگر تم تصدیق کرو۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 86 میں فرماتے ہیں، اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو۔ مطلب یہ کہ تمام تجارتی راستوں میں کٹوتیاں کرنے کے لیے نہ بیٹھا کرو، اگر وہ تمہیں رقوم ادا نہیں کرتے تو تم انہیں دھمکیاں دیتے، جیسا کہ سورۃ الاعراف آیت 86 میں ہے۔ اور تم سڑکوں پر اس غرض